عادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانیوں کی بات کریں یا ان کی بہادری کی بات کریں، ان کی لیگسی کی بات کریں، جتنی بات کریں کم ہیں. اور لیکن ہمارے ساتھ علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں، ان سے ہم جاننا چاہیں گے علامہ صاحب اور نور بھائی سے. تو ہم علامہ بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں آج کے دن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فزت ورب الکعبہ، یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ اب وقت میں گنجائش بھی نہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سارے کمالات دکھائے. جو کچھ بھی ان کی شخصیت تھی، اگر سببی لحاظ سے دیکھیں، آپ ان کی نسلی لحاظ سے دیکھیں، آپ ان کی کسبی لحاظ سے دیکھیں، آپ ان کی عطائی لحاظ سے دیکھیں، تو ایک خود بڑا عجیب و غریب ایک پیکر کی صورت میں نظر آتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ. لیکن ایک موقع پر آ کر کے جب آپ کو ضربت لگتی ہے تو آپ کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ یا فزت برب الکعبہ. دونوں لحاظ سے روایتیں آئی ہیں کہ خدا کی قسم آج علی کامیاب ہوا، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا. اچھا، علی کب کامیاب نہیں تھے؟ علی تو ہر زمانے میں کامیاب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی جس خاندان میں آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بنی ہاشم کا قبیلہ ہے. یوں کہیے رسول کا خاندان ہے. ان کے آباء و اجداد جو ہے وہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں. اور پھر اگر ہم دیکھیں تو وہ خانہ کعبہ میں آپ کی آمد، یہ خود کیا ہے؟ اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص جو ہے کثیرہ میسر نشد ای سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت، یعنی حضرت علی وہ کعبے میں آنا یہ فضیلت. اچھا، پھر 3 دن تک آنکھ نہ کھولنا، وہ اعتکاف کی حالت میں رہنا، وہ جس کے لیے کہ پھر حضرت ابراہیم و اسماعیل کے لیے خداوند عالم نے کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ إِن طَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَارْكَعُوا السُّجُودَ. یعنی گویا کہ کیا ہے، وہ اعتکاف کی بھی صورت ہے. وہاں پر 3 دن کا قیام کرتے ہیں، نہ غذا لیتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ آنکھ کھولتے ہیں. لیکن جیسے ہی آغوش رسالت آتی ہے اور پھر وہ بچہ، ابھی نومولود بچہ جسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں، جیسے ہی گرمی آغوش رسالت محسوس کرتے ہیں، آنکھوں کو کھولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، اور پہلی غذا اگر لیتے ہیں تو وہ لعاب دہن رسول خدا ہوتا ہے. یا یوں کہیے کہ جس کے لیے علی مرتضیٰ کے لیے، جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها، انا وعلی من نور واحد. اتنی کثیر روایات ہیں کہ جس کو کہنا چاہیے کہ اگر سارے اصحاب کی اور ساری امت کی فضیلت میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث کا ذخیرہ ہمارے حوالے کیا، اگر ایک پلڑے میں ہم ان سب کو رکھیں اور ایک پلڑے میں علی مرتضیٰ کے فضائل کو رکھے تو پلڑا علی مرتضیٰ کا بھاری نظر آتا ہے. اور اگر کیا ہے ابن عباس سے دیکھ لیں، جسے امام فخر الدین رازی نے بھی اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھا کہ 300 سے زیادہ آیتیں علی مرتضیٰ کی شان میں جو میں سمجھا ہوں. قرآن مجید 300 سے زیادہ آیتیں علی مرتضیٰ کی شان میں. تو اب کامیابی اور کون سی کامیابی تھی؟ لیکن پھر میں کہوں گا کہ علی مرتضیٰ ان سب چیزوں کو کیا ہے، اس وقت نہیں کہتے فزت برب الکعبہ. یا یوں کہیے کہ ہجرت کے وقت اگر کیا ہے رسول کے بستر پر سو رہے ہیں اور پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی آیت نازل ہو رہی ہے، تو اس وقت نہیں کہتے کہ فزت برب الکعبہ. جب جاگ گئے اور اٹھنے کے بعد رسول کو روانہ کر دیا اور پھر کیا ہے ہجرت ہو گئی اور خانواد رسول کو لے کے جا رہے ہیں، تو نہیں کہتے کہ فزت برب الکعبہ. یا میں یوں کہوں کہ جب کائنات کی وہ بنت رسول کہ جسے کیا ہے سید اور بطول کہتے ہیں، جب وہ آپ کے گھر میں تشریف لے آئیں، آپ کے گھر کی زینت بن گئیں، تو نہیں کہا علی مرتضیٰ نے کہ فزت ورب الکعبہ. میں کہوں جب حسنین کی صورت میں 2 شہزادگان آپ کو دیے گئے، یا یوں کہیے کہ جنت کے سرداران دیے گئے، یا یوں کہیے کہ جب بھی رسول کو خواہش ہوتی تھی کہ کیا ہے میں جنت کی خوشبو سونگوں تو حسنین کو بلا کر کے سونگا کرتے تھے، جس کے بیٹے جنت کی خوشبو کی ضمانت بن رہے ہوں. فزت ورب الکعبہ
کعبہ ہم اور آپ دعا کرتے ہیں ہمیں جنت مل جائے، علی وہاں پر بھی یہ جملہ نہیں کہہ رہے۔ تو بہرحال ایک تسلسل کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ منزل بھی نظر آتی ہے کہ چاہے بدر میں آپ جنگ و بیٹل بن جاتے ہیں، یا یوں کہیے کہ احد کا میدان ہو یا خندق کا میدان ہو، یا فتح مکہ کے وقت وہ علم کا لے کر کے بلند ہونا اور خانہ کعبہ میں وارد ہونا، اور پھر کیا ہے بتوں کو پاش پاش کر دینا اور توڑ کے زمین بوس کر دینا، بلکہ یوں کہیے کہ رسول کے حکم پر یہاں تک کہ اسے مٹی میں دفن کر دینا۔ یہ علی مرتضیٰ اس وقت نہیں کہتے کہ خانہ کعبہ 360 بتوں سے میں نے پاک کر دیا، رسول خدا کا حکم ہے، ان کے دوش رسالت پر ہیں، اور پھر کیا ہے وہ منزل ہے کہ بتوں کو گراتے جاتے ہیں، لیکن نہیں جملہ آ رہا۔ میں کہوں کہ پھر وہ من کن تو مولا ہو فہذا علی، مولا کی سند آ گئی، اس وقت کہہ دینا چاہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی، میں جس کا جب مولا تھا اور جب تک مولا ہوں، ہذا علی، یہ اس کے ترجمہ یہی بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد نہیں تو وہ آیت نظر آ جاتی ہے کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل لعنۃ اللہ فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ وہاں تک نفس رسول، اللہ اکبر، نفس رسول کیا ہے؟ ہمارا نفس، ہماری جان ہے۔ تو بس میں تو یہی کہتا ہوں کہ محبوب کبریا کے محبوب کبریا کو علی کہتے ہیں، یا یوں کہیے کہ رسول کے جان جانا کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ مگر کب کہا؟ تب کہا کہ جب ہر جنگ میں فتح یاب ہو کے آتے ہیں اور علی کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ رسول پوچھتے ہیں آج سب خوش ہو رہے ہیں، صاحب خوش ہیں، علی تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں؟ کہا یا رسول اللہ میں تو شہادت کے جذبے سے گیا تھا، خدا نے مجھے غازی بنا کے لوٹا دیا۔ کہا علی تمہیں وہ شہادت ملے گی کہ جو کائنات میں اتنی فضیلت والی شہادت جس کو کہنا چاہیے جب علی مرتضیٰ کو ملی ہے، اور وہ کیا ہے کہ وہ مہینہ جسے سید الشعور کہتے ہیں رمضان المبارک کو، اور اگر ہم یہ کہیں کہ عشروں کو اٹھایا جائے تو پہلا عشرہ بافضیلت، دوسرا عشرہ اس سے بافضیلت، اور تیسرا آخری عشرہ نجات کا عشرہ تو ہے ہی تاخراتوں کا۔ تو آپ کی شہادت اس تاخرات میں منتخب کی جا رہی ہے۔ تو پھر میں کہوں گا کہ وقت اگر علی مرتضیٰ کو ملا ہے کیا ہے شہادت کی ضربت کا، تو وہ وقت فجر کا وقت ہے۔ اگر یوں کہیے کہ رات ملی ہے تو لیلۃ القدر کی رات مل رہی ہے، اگر یوں کہیے تو پھر کیا ہے عبادت مل رہی ہے تو نماز کی عبادت مل رہی ہے، اور نماز کی عبادت میں بھی قیام سے فضیلت رکھتا ہے رکوع، اور رکوع سے بافضیلت ہے سجود۔ تو سجدے کی حالت میں جب علی مرتضیٰ ہوں تو اس وقت بھی، اور نماز فجر ہو، اللہ اکبر، ایسی شہادت، ایسی تاریخ، ایسا موقع، ایسا محل، ایسی جگہ، یہ کس کو میسر آئی ہے کہ ایسی شہادت کسی کو میسر آئی ہو؟ یہ علی مرتضیٰ کو تو علی مرتضیٰ کا حق تھا یہ کہیں کہ پروردگار تو نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا، بتصدق و بطفیل رسول اکرم، کہ جس نے بس ایک جملہ کہہ دوں کہ رسول اکرم نے کیا ہے 1000، علی مرتضیٰ کہتے ہیں مجھے 1000 ابواب، چیپٹرز، علوم تعلیم کی، اور میں نے ہر علم سے 1000 ابواب اوپن کیے ہیں اور کھولے ہیں۔ تو یہ علی مرتضیٰ کیوں نہ ہوں؟ اس لیے کہ جس کو رسول نے اپنی آغوش میں تربیت کی، تو علی مرتضیٰ ہی کا حق تھا یہ کہنا کہ فزت ورب الکعبہ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور کیا ہی بات ہے ان کی، بہت خوبصورت بات اس ہستی کی۔ نور بھائی